الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تكونون يؤمر عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارا ملک عزیز ہندوستان جنت نشاں تھا. اس کی گنگا جمنی تہذیب ضرب المثل تھی. دنیا میں جمہوری ملک مانا جاتا تھا. یہاں کی جمہوریت قابل تعریف تھی. علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن جب سے زمام حکومت سنگھ پریوار فرقہ پرست عناصر کے ہاتھوں میں آئی ہے اس وقت سے ملک کا نقشہ بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے. گنگا جمنی تہذیب کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جمہوریت کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جب چاہتے ہیں طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایسے بل پاس کرتے ہیں جس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. نفرت کی سیاست عروج پر ہے. گنگا جمنی تہذیب کی کوکھ سے جنم لینے والے ہندوستانی نفرت کے اس طوفان میں بہہ رہے ہیں. کہیں پہلو خان لذت کا شکار بن رہے ہیں تو کہیں جنید نفرت کے خنجر سے لہو لہان ہیں تو کہیں ایوب بھیڑ کی درندگی کا شکار ہے تو کہیں کوئی معصوم دلت اس کا نشانہ بن رہا ہے. ابھی ملک کی آزادی کو 75 سال ہوئے ہیں لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات پریشانیاں اور مسائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ کھڑا ہوتا ہے. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری سوہانی روح بن کر رونما ہو جاتی ہے اور انہیں اضطراب و بے چینی میں ڈال دیتی ہے. اگر حالات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد ہی سے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. معلوم نہیں کتنے فرقہ وارانہ فسادات برپا کیے گئے, کتنے شہید ہو گئے, بچے یتیم ہوئے, کتنے زخم خوردہ ہو کر سسک سسک کر جینے پر مجبور ہو گئے, کتنے شہید ہوئے, بچے یتیم ہوئے, عورتوں کی آبرو لٹی, دکانیں تباہ کی گئی اور ہنستے کھیلتے لوگوں کو اس طرح اجاڑا گیا کہ ان کی زندگی ان کے کاندھے پر بار بن گئی اور وہ عذاب مسلسل جھیلنے پر مجبور ہیں. اور معلوم نہیں کتنے بے گناہوں کو ان کے تخت پابند سلاسل کر دیا گیا اور انہیں جیل کی کال کوٹھریوں میں سخت اذیتیں دی گئی جن کو سن کر یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور معلوم نہیں کتنے کو اپنی بے گناہی کے ثبوت کے لیے سالہ سال عدالتوں کا چکر کاٹنا پڑے اور ان کے متعلقین کی خون پسینے کی کمائی اور توانائی لمبے مقدمات کی پیروی کی بھیٹ چڑھ جائے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے عزیزوں کی اذیتناک اور المناک زندگی ان کو خون کے آنسو رلائے اور ان کی راتوں کی نیند اڑا دے. ابھی حال ہی میں بی جے پی کے رہنما رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے اپنے ایک متنازع بیان میں اپنی کمیٹی کے اراکین سے کہا کہ وہ گھر میں تیز چاقو رکھیں. ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھروں میں ہتھیار رکھو اور اگر کچھ نہ ہو تو کم از کم تیز چاقو رکھو جو سبزی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور انتہا یہ ہے کہ ابھی ایک معزز جج نے حال ہی میں یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ اگر مسکرا کر کوئی غلط بات کہی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. سرکاری عدلیہ کو نظر انداز کر کے خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کر ایک فرقے کے گھروں کو بلڈوزر سے منہدم کرا رہی ہے. اور ایک ریاست کے وزیر داخلہ نے تو غرور و تکبر کی تمام حدوں کو پھلانگتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جن گھروں سے پتھر آئیں گے انہیں پتھروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ فسادیوں کو نہیں بخشا جانا چاہیے.
ہم بھی ان کی اس بات سے تائید کرتے ہیں کہ فسادیوں کو نہیں بخشا جانا چاہیے، لیکن کون فسادی ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ خود عدالت کرے گی، نہ کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت سرکاری کارکنان۔ اسی پس منظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بی جے پی اور اس کے رہنما اور اس کے لیڈر سب اس راہ پر گامزن ہیں اور در پردہ شرارتی عناصر کو اس کی پشت پناہی اور زبردست حمایت حاصل ہے، اور اعلیٰ لیڈران نفرتوں، شرپسندوں، نفرتوں کا کھیل کھیلنے والوں پر خاموش تماشائی بنے رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، اسی لیے دندناتے پھر رہے ہیں اور مجرموں کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہندوستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان اور دلت ہی محفوظ نہیں، بلکہ دلت اور مسلمان ہی خطرے میں نہیں، بلکہ پورا ہندوستان خطرے میں ہے۔ ہندوستان کا آئین، بھارت کی جمہوریت، انڈیا کا وہ مستقبل جسے جنگ آزادی کے زیالوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور ایک سیکولر جمہوری ریپبلک کی بنیاد رکھی تھی، لیکن افسوس کہ آج اسی ریپبلک کی جڑوں میں نفرتوں کا تیزاب اڑیلا جا رہا ہے، اور ملک کی کچھ جماعتیں اور لیڈر نفرت کی آگ میں سیاسی روٹیاں سینک رہے ہیں، اور وہ خوش ہیں کہ ہر موڑ پر کامیابی قدم ہمارے چوم رہی ہے، اور محبت کرنے والوں میں مایوسی اور شکست خوردگی کا ماحول ہے۔ کیا نفرت کی یہ آگ ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دے گی؟ کیا اس کی کوئی صبح نہیں آئے گی؟ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ رات کتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، رات پھر رات ہے۔ اس اندھیرے کی کوکھ سے سورج جنم لیتا ہے اور منٹوں میں تاریکیوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ آج ہندوستان اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے سید احمد شہید، حافظ ضامن شہید، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا ابوالکلام آزاد کا انتظار ہے، جو نفرت کے اس عفریت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اسے چیلنج کر سکے اور اسے یہ احساس دلا سکے کہ پریم و محبت یہ ہمارے ملک کی روح ہے، اس کے بغیر بھارت زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھارت کو زندہ رکھنے کے لیے محبت و بھائی چارگی کو واپس لوٹانا ہوگا، اور پریم و محبت، بھائی چارگی اور اہنسا کے راستے کو اپنانا یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ نفرت کی سیاست کو ٹھوکر مار کر بھائی چارگی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہندوستانی کو اسی راستے پر چلنا ہوگا جو مجاہدین آزادی کا راستہ تھا، جس پر چل کر ہم نے دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کو شکست دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم پر یہ مصائب کیوں، ہم پر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم جگہ جگہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ جگہ جگہ ہماری ذلت اور رسوائی کیوں ہوتی ہے؟ آج کے جمہوری دور میں آئین کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم صرف مادی اسباب ہی کو اپنے درد کی دوا نہ سمجھیں، مادی اسباب ہی کو اپنے درد کی دوا نہ سمجھیں۔ قرآن و حدیث نے ہمیں خبردار کیا کہ دنیا کے مصائب عموماً انسانوں کے اعمال بد کے نتائج اور آخرت کی سزا کا ایک ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جتنے بھی مصائب، تمہارے اوپر جتنے بھی پریشانیاں، تمہارے اوپر جتنے بھی مشکلات آتے ہیں، وہ سب تمہارے بدعمالیوں کے نتائج ہیں، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کما تکونون یؤمر علیکم، کہ جیسے تمہارے برے اور بھلے اعمال ہوگے ویسے ہی عمراء اور حکام تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ان حکام اور عمراء کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندہ میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو میں ان کے عمراء اور حکام کے قلوب کو ان کے لیے نرم کر دیتا ہوں، لیکن جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ان کے حکام کے قلوب کو ان پر سخت کر دیتا ہوں، اور وہ طرح طرح کا عذاب ان کو چکھاتے رہتے ہیں، طرح طرح کا عذاب ان کو چکھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے حکام کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کی غور و خوض کریں۔
ہم اپنے اعمال پر روشنی ڈالیں، اور ہم اپنے اعمال پر روشنی ڈالیں کہ آخر ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ حکام کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حکام وہی صورت میں آتے ہیں جس صورت میں آپ کے اعمال ہوتے ہیں، جس صورت میں آپ کے اعمال ہوتے ہیں، جس صورت میں آپ کی کرتوت ہوتی ہے، حکام اور عمرا اسی کی صورت میں آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہارے اعمال جتنے جیسے بھی ہوگے، برے ہوں یا بھلے ہوں، حکام تم پر ویسے ہی مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حکام کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے سب کاموں کو درست کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔